کو لگتا ہے مولانا فضل الرحمان کو قائل کر لیں گے بلاول بھٹو زرداری؟ اور یہ جو ایک ان کے درمیان اعتماد کی فضا اس طرح سے نہیں بن پا رہی، شک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے اب گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے اور یہ ہنسی خوشی مان جائیں گے؟ ایک تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ وہ جو عامر کہہ رہے تھے نا کہ وہ تیار ہیں پرائم منسٹر اور باقی لوگ کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے، یہ میرے چھوٹے قائد کو نہیں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے یہ لوگ، یہ بہت زیادتی ہے۔ چھوٹے قائد بیچارے سکون سے کام کر رہے ہیں یار، انہیں کام کرنے دیں آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی کچھ چیزیں طے شدہ ہیں اور وہ فضل الرحمان بھی مانے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں ہمیں دکھانے کے لیے، یہ ہم زیادتی کرتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ۔ آپ کا کیا خیال ہے کسی سیاستدان کی یہ رائے نہیں ہو سکتی کہ جی میں نہیں مذاکرات کرتا اس وقت اس سٹیج پہ؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور زرداری صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ پیپلز پارٹی کا ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ پیپلز پارٹی کے اندر وہ اگر آپ مانیں یا نہ مانیں وہ واحد ایک پولیٹیکل پارٹی اس ملک کے اندر ایسی ہے جس میں اس طرح کی بڑی توانا آوازیں ہوتی ہیں ہمیشہ کہ جی آپ جمہوریت کے خلاف کوئی کام نہ کریں، پہلے ہی آپ نے بہت کچھ کر لیا، یہ گورنمنٹ بنا کے آپ نے اتنا کچھ کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، تو لہٰذا بہتر ہے کہ مذاکرات سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ کوئی ایسا کام، میں آپ سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخ کے اس موڑ پہ وہ درست سائٹ پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں، وہ درست سمت میں کھڑا ہونا چاہ رہی پیپلز پارٹی کہ کل کو یہ دیکھیں یہ اب کیسے آپ الیکشن نہ کرائیں، آپ 2 سال الیکشن 4 سال نہ کرائیں، اس کے بعد آپ یہ راستہ نہیں کھول دیں گے کہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ نہیں چاہے گی الیکشن نہیں کرائے گی؟ کیا بگاڑ لیں گے آپ اس گورنمنٹ کا؟ وہ اسی طرح جب اکثریت ہوگی اس کی پارلیمنٹ میں، وہ پارلیمنٹ سے کہے گی، پارلیمنٹ کہے گی جی نہیں جی کیبنٹ انکار کر دے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن کے لیے ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اتنی سادہ چیزیں نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ عمران خان نے اپنی حکومتیں چلتی چلائی توڑ دیں دو، وہ حکومتیں نہ ٹوٹی ہوتی تو آج اس کرائسس میں ہم نہ ہوتے۔ وہ کرائسس اتنا ڈیپن ہوا ہے تو آج اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی، سسٹم تو آرام سے چل رہا تھا، اکتوبر تک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا۔ وہ جب آپ یہ 2-4 مہینے اس طرح بڑھا لیتے اپنی یہ گورنمنٹ، نہ کراتے الیکشنز، تو معاملہ وہی ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں۔ اگر کوئی آئین ہے اس ملک میں، اگر کوئی سپریم کورٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اگر کسی پارلیمنٹ کا وجود رہنا ہے اس ملک میں، تو پھر الیکشن ہونے ہیں اور اس کے لیے راستہ نکالنا پڑے گا۔ میرے خیال میں اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی میں سب سے زیادہ تعریف کروں گا اس میں۔ صحیح جی فیصل صاحب۔ تو دیکھیں عامر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی مانی ہوئی ہے، یہ سب کچھ طے شدہ فارمولے کے تحت اور لکھے ہوئے اسکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے، جس کے تحت ایک پارٹی مانی بھی ہے، دوسری پارٹی ناراض ہوگی، تیسری اس کو جو ہے وہ منانے جائے گی۔ تو ساری صورتحال واقعی اسی طرح لکھے ہوئے اسکرپٹ کے تحت ہے، پھر عدالت سے اس کا راستہ نکل آئے گا۔ تو پھر یہ ڈیبیٹ کس چیز کی ہے؟ جو بھی اسکرپٹ کے تحت ہے اسی کے تحت جو ہے وہ جواب بھی آ جائے گا، عید کی چھٹیوں سے قبل نہیں آئے گا، عید کی چھٹیوں کے بعد آ جائے گا۔ تو کوئی سیاسی گہما گہمی تو نہیں ہو رہی نا، ہر آدمی اپنے اسکرپٹ کے مطابق جو ہے وہ اداکاری کر رہا ہے، تو اس کا اسی اسکرپٹ کے تحت جو ایک ڈرامہ ہوتا ہے اس کا اینڈ تو طے شدہ ہوتا ہے نا، اور ان اداکاروں کو پتہ ہوتا ہے، عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا، ان کو آخری قسم میں جا کے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا، لیکن اداکاروں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ لیکن دو بہت اہم باتیں، جی ایک بات تو یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ یہ نون لیگ جو الیکشن سے پیچھے ہٹ رہی تھی، پنجاب میں نہیں کروانا چاہتی تھی، اس کا جو بنیادی سبب تھا نہ وہ امن و امان تھا نہ مالی وسائل تھے، وہ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ عوامی طاقت میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، ایک نتائج کا خوف تھا۔ تو جو پارٹی ایک پنجاب اسمبلی کے ایک صوبے کے اسمبلی کے انتخابات سے اس لیے بھاگ رہی تھی، تو وہ پارٹی کس بنیاد پہ اس بات پہ تیار ہو گئی کہ وفاقی حکومت کے یا قومی اسمبلی کے الیکشن اس سے وقت سے پہلے کروا لیے جائیں؟ یعنی کہ جو صوبائی الیکشن وقت پہ کرانے کو تیار نہیں تھے اور وہ قومی اسمبلی کے الیکشن وقت سے پہلے تیار کرانے پہ کن شرائط پہ جو ہے مان گئے؟ پھر یہ کہنا کہ موجودہ حکومت پہ عمران خان اعتبار نہیں کریں گے، اور یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان پہ بھی نہیں کرنا چاہیے اعتبار۔ عمران خان کا جو ماضی میں جو رویہ رہا ہے، وہ جو رویہ وہ تو اپنے کیے گئے فیصلوں سے یو ٹرن لیتے ہیں، الفاظوں سے نہیں، کیے گئے فیصلوں سے بھی یو ٹرن لیتے ہیں۔
وہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو اس پارٹی کے جو قائد ہیں، جو روئے رواں ہیں، جی جی نواز شریف صاحب، وہ تو خود بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ دنیا بھر کے دورے تو کر رہے ہیں لیکن اپنے ملک میں جو آنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ جو جس حکومت پر اس پارٹی کا قائد اعتبار نہیں کر رہا ہو تو پھر دوسرے سے آپ کیا بولتے ہیں کہ بھائی وہ اس پہ اعتبار کر لیں؟